الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی ایمان کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. میرے بھائیوں، یہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا ایمان. ایمان کا مطلب ہوتا ہے سراپا یقین. بخاری شریف میں ایمان کی تشریح ہے، الایمان الیقین کلہ. ایمان سراپا یقین کا نام ہے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ پورے کائنات کو چلا رہا ہے، بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا. موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، اللہ رزق کا مالک، اللہ موت کا مالک ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کرتا ہے. یہ سب کچھ پر مکمل یقین کرنا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، ایسے اس کا نام ایمان ہے. میرے بھائی، اس میں بڑی طاقت تھی، بڑی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن وہ طاقت کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے. اس طاقت کا احساس اور یہ طاقت، یہ پاور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل تھا، تو اس ایمان کی بدولت وہ بہت کچھ کر جایا کرتے تھے. آپ جب ہسٹری آف اسلام پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یدھ ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، سب میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمنوں کی فوج بہت زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ تھی. لیکن سب جنگوں میں، یدھ میں مسلمان ہی جیتے ہیں، مسلمان ہی فتح یاب ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا. ان کو اللہ پہ یقین تھا کہ ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ لوگ غلط ہیں، وہ لوگ باطل پر ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے. اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم تو شہید ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن ہم شیطان کی پوجا کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. شیطانوں کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، ہم جھوٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم باطل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جھوٹ اور باطل ہمیں حق سے روک بھی نہیں پائیں گے. اگر روکیں گے تو پھر ان سے جنگ ہوگی اور ان سے لڑائی ہوگی. تو میرے بھائیو، دنیا نے دیکھا کہ تھوڑے موڑے مسلمان لیکن ایمان کی بدولت یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا آوازہ توازہ، ان کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ان کا وکاس ہوتا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اینگل سے مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں. طوفان کی طرح، سیلاب کی طرح، ان کو کوئی نہیں روک پا رہا. پوری دنیا مل کر کے، عرب کے اور پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے چودھری، کوئی ان کو روک نہیں پا رہا ہے، کوئی ان کو پسپا نہیں کر پا رہا ہے، کوئی ان کو تھام نہیں پا رہا ہے. یہ تو بس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ جو بھی تھا تو یہ ایمان کی بدولت. تو علامہ اقبال اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی ایمان کبھی. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا. وہ اللہ کے بھروسے پر دریا سمندر میں چھلانگ لگا لیا کرتے تھے. ہمارا اللہ ہے بچانے والا، لیکن ہم غلط کام نہیں کر سکتے ہیں. بھلی ہماری موت آ جائے، وہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے یقین پر، ایمان کے یقین پر دنیا کا ہر کام وہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور بزدل نہیں تھے، وہ تو بہادر تھے. وہ دنیا میں سمجھتے تھے ہمارا بس ایک مقصد ہے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کی اقامت ہو، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ ہو. وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارا یہی کام ہے. اور دراصل سچی بات ہے کہ مسلمانوں کا یہی کام ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے نافذ ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو آرام ملے، راحت ملے. ورنہ آج دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے، ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے، اپنے تھاٹس کو، اپنے لاز کو، اپنے قانون کو چلا رہے ہیں، زمین پر نافذ لاگو امپوز کیے ہوئے ہیں، اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا خرافات ہو رہا ہے، اور بندوں کو راحت نہیں ہے. کبھی اس کو مار دیا جا رہا ہے، کبھی اس کو دبایا جا رہا ہے. بہت سارے انسان جیلوں میں بند ہیں، قید ہیں، چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بہت پریشانی میں ہے. کروڑوں لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ دنیاوی قانون لوگوں نے بنا رکھا ہے، ایشور خدا کے قانون کو چھوڑ کر کے، تو یہ افراتفری ہوگی، یہ بربادی، یہ کرپشن، یہ سب کچھ ہوگا. اس کو دنیا روک نہیں سکتی. تو میرے بھائیوں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا اور ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ پر مکمل یقین کرنا پڑے گا کہ جو
کچھ اللہ نے فرمایا قرآن میں اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا حدیث میں، یہ سب کچھ سچ ہے۔ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اس دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جب ہم ایمان سمجھیں گے تب کامیاب ہوں گے، اور ایمان ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم ایمان کو سمجھ لیں گے اور ایمان ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، یقین آ جائے گا، تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ایسا ہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، ایسے ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسا ایمان یقین آپ جانیے کہ قرآن پڑھنے سے بنے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے بنے گا۔ یہ بات میں مردوں سے کہتا ہوں، عورتوں سے کہتا ہوں، 4 مرد ملے بیٹھ کر کے ایران توران کی بات، 4 عورتیں ملی، اس گھر کی بات، اس گھر کی بات، اس رشتہ داری کی بات، اس آدمی کی بات، اس عورت کی بات، یہی آپس میں فسر فالتو باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو آپ نہ کر کے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ قرآن پڑھتے، قرآن میں غور کرتے، قرآن سمجھتے۔ یقین جانیے زندگی میں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بڑی باتوں سے، بہت ساری چیزوں سے پریشان ہیں، وہ ساری پریشانی آپ کے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بنیں گے، اور خواتین صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثالی مومنہ عورتیں مائیں بنیں گی۔ جس طریقے سے آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دیا جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دیا جاتا ہے۔ اگر آج کی مومن عورتیں قرآن مقدس کو پڑھنے لگے فالتو گری نہ کر کے، تو انشاءاللہ یہ بھی مثالی بنیں گے، اور ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام لے گا، اور دنیا کی مثال دیں گے کہ یہ مومن مائیں، اور تاریخ میں صفحات میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ تو اب میں آخر میں پھر گزارش کر رہا ہوں، او مومن مردوں، او مومن عورتوں، خدا کے لیے فالتو باتوں میں مت لگے رہیے۔ ان کی بات، ان کی بات، یہ غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے، جس کا ظاہر سی بات ہے بہت گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو پھر کیوں آپ ایسا کام کرتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ کام آپ نہ کر کے قرآن مقدس کو پڑھیں، تنہائی میں بیٹھیں، تسبیح پڑھیں اور قرآن مقدس کو پڑھیں، اس میں غور کریں۔ یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ کسی سے آپ فالتو بات کریں اور ٹینشن پالیں اور گناہ اپنے اوپر لا دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔